इलेक्शन कमीशन आज ही आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंतखाबात चाहती है, किसी बहस में नहीं पड़ना चाहते। सदर से कब मुलाकात कर रहे हैं? जल्द से जल्द सदर मुमलिकत से मुलाकात करें, जाकर सदर मुमलिकत का दरवाज़ा खटखटाएं। सदर जवाब दें या ना दें, आपने दस्तक ज़रूर देना है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इस मुलाकात में सियासी जमातों का कोई किरदार नहीं होगा। सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन करें, अटॉर्नी जनरल मुआवनत करेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट करें अहम खबर के हवाले से और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन आज ही आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंतखाबात चाहती है, किसी बहस में नहीं पड़ना चाहते। सदर से कब मुलाकात कर रहे हैं? जल्द से जल्द सदर मुमलिकत से मुलाकात करें और जाकर सदर मुमलिकत का दरवाज़ा खटखटाएं। सदर जवाब दें या ना दें, आपने दस्तक ज़रूर देना है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इस मुलाकात में सियासी जमातों का कोई किरदार नहीं होगा। सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन करें, अटॉर्नी जनरल मुआवनत करेंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ कंबर जैदी से। जी कंबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह हुक्म दे दिया गया है। अदालती हुक्मनामा जो लिखवाया गया उसमें कहा गया है कि आज जो है तारीख का तयन किया जाए और सुप्रीम कोर्ट को कल इस हवाले से आगाह किया जाए। जो हदायत दी गई हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप जाएं और सदर मुमलिकत के दरवाजे पर दस्तखत दें, चाहे सदर मुमलिकत आपको जवाब देते हैं या नहीं, लेकिन ये काम आप फिल फॉर करें। और अटॉर्नी जनरल को कहा कि हम आपको अदालत में ही अभी हुक्मनामा साइन करके दे देते हैं, इसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ आपको 10 मिनट तक मिल जाएंगी, लेकिन आप देर ना करें, आप अपना राब्ता इस्टाब्लिश करें, सदर मुमलिकत को कहें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सदर मुमलिकत के पास जाएं। आज इंतखाबात की तारीख का तयन करें और कल अदालत से जो है इस मुकदमे में आकर बताया जाए तारीख का। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम तारीख के हवाले से 11 जो फरवरी की तारीख आपने तजवीज़ की है, ये सदर मुमलिकत का भी इस्तेकाक है कि वो इसको देखें। हम इस हवाले से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तयन आप दोनों की जानिब से आज किया जाए और फिर आज जो है वो इसका तयन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी आगाह किया जाए। कल इसका मुकदमे को दोबारा समाअत के लिए जो है फिक्स कर दिया गया है और कल जो है सुबह इसकी समाअत होगी। जो पूछा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से, वो ये सवाल पूछा गया कि 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने क्या अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा की है या नहीं। चीफ जस्टिस के इस सवाल पर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमने तमाम शेड्यूल तैयार कर लिया है। 29 जनवरी तक जो है वो हमने हल्का बंदियाँ मुकम्मल करनी है, फिर 3 से 5 रोज़ इंतखाबी फहरिस्तें फ़ाइनल होने में लगेगा और फिर उन्होंने कहा कि आप पहले हफ्ते यानी पहला इतवार जो बन रहा है, जो 4 फरवरी की तारीख बन रही है, उसमें आप इलेक्शन क्यों नहीं रख रहे। चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया तो फिर सजील सवाती जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हमने एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर इंतज़ामात को मुकम्मल करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स पार्टिसिपेट करें, इसलिए 11 फरवरी जो तजवीज़ की है और ये पब्लिक हॉलीडे है यानी इतवार का दिन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम बातें हुक्मनामे में लिखवा दी हैं। चीफ जस्टिस ने एक और अहम बात जो की है वो ये है कि इस कागज़ के टुकड़े यानी जो अदालती ऑर्डर है, इसके बाद आप जो है वो हमें तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे अपने जवाब से और उस तहरीर पर सदर मुमलिकत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो आपके इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान हैं वो समेत तमाम फरीकैन के दस्तखत मौजूद होंगे, ताकि इस ऑर्डर से कोई भी अगर मुकरता है या इस ऑर्डर को अमल में नहीं लाता तो उसके हम बुलाकर उससे पूछताछ कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के तीनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जस्टिस अतहर मिनल्लाह खसूसी इस बात को बार बार दोहराते रहे कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने हैं और ये जो तारीख का ऐलान किया जाएगा क्या ये हतमी तारीख होगी। इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्मनामा लिखवाते हुए ये ऑब्जर्वेशन दी कि तमाम जो फरीकैन हैं, खसूसन जो सदर मुमलिकत हैं और इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके इस कागज़ पर जो तहरीरी तौर पर आप हमारे पास जमा कराएंगे दस्तखत मौजूद होंगे
اور تاکہ آپ اگر ادھر ادھر ہوں تو ہم آپ کو بلا کر پوچھ سکیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ اعلان متوقع ہے کل، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمیں تاریخ آگاہ کی جائے اور اس کے بعد سپریم کورٹ اس معاملے پر حکم نامہ جاری کرے گی۔ آج کی سماعت میں جو بڑی چیز سامنے آئی کہ صدر مملکت نے ابھی تک تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا، کیونکہ آرٹیکل 224 جو ہے وہ صدر مملکت کو یہ پاورز دیتا ہے کہ انہوں نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اس حوالے سے امپورٹنٹ آبزرویشن دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس تاریخ سے اسمبلی ڈیزالو کی گئی ہے، اگر اس تاریخ کو دیکھیں تو صدر مملکت کو واضح طور پر اعلان کر دینا چاہیے تھا انتخابات کا، لیکن اگر صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا تو چیف جسٹس نے یہ کہا کیا ہم صدر مملکت کے خلاف ریٹ کریں یا ان کے خلاف کوئی کارروائی میں جائیں؟ یہ علی ظفر صاحب سے پوچھا گیا۔ پھر جو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر آئین کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے یا کوئی بھی قدم آئین کے خلاف اٹھایا جاتا ہے تو آرٹیکل 6 کا بھی آپ کو پتہ ہے جو کہ غداری سے متعلق ہے کہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ لگایا جاتا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم صدر مملکت پہ آرٹیکل 6 لگائیں؟ یہ بات فاروق ایچ نائک صاحب سے بھی کی گئی۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا کہ صدر کی کوتاہی ہے، اس میں صدر صاحب نے جو ہے تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ اس پر فاروق ایچ نائک صاحب سے جسٹس اطہر من اللہ نے بڑا اہم سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ سی سی آئی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ کی جو پارٹی ہے اس کا نمائندہ بھی شامل تھا، تو اگر آپ بلیم گیم میں جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے آپ نے جو ڈی لیمیٹیشن ہے، جو سینسز ہے، اس کا کہہ دیا اور پھر بات بہت دور تلک جائے گی یہ معاملات کو۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ایک ہی نقطے پر مرکوز رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن پہ نہیں جانا چاہتے، ہم صرف اس نقطے پہ رہیں گے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اور 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن اپنا رول ادا کرے۔ وہ رول یہ ہے کہ صدر مملکت سے مشاورت کرے، الیکشن شیڈیول دے اور اس کے بعد ایک حتمی تاریخ کا تعین کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے جو دونوں آئینی ادارے ہیں، صدر مملکت کا آفس اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کو باؤنڈ کیا ہے کہ وہ آج میٹنگ کریں اور اس میٹنگ کی جو بھی آؤٹ کم ہوگا، جو بھی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، جو کہ 11 فروری الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی ہے، اگر صدر مملکت اس پر رضامند ہوتے ہیں تو تحریری طور پر جو ہے عدالت کو آگاہ کیا جائے اور اگر تحریر سے آپ لوگ مکرے تو اس کے نتائج ہوں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے آج امپورٹنٹ ریمارکس یہ بھی آئے ہیں کہ اگر آئین کو جو ہے روندا گیا اور اگر آئین پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو تمام لوگوں کو اس کے نتائج پتہ ہیں، اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو قانونی طور پر اس معاملے کو جو وکلا ہیں، سینئر وکلا، کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ یہ تمام تر سماعت جو ہے آج جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی عدالت میں ہوئی۔ عابد زبیری صاحب جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھی علی ظفر جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے ان کے دلائل دیے۔ علی ظفر جو کہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ صدر مملکت کو جو ہے تاریخ دینی چاہیے تھی لیکن صدر مملکت کی جانب سے نہیں دی گئی۔ تو یہ ایک بڑی بات تھی جو عدالت کے سامنے تسلیم کی گئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں سجیل سواتی صاحب، وہ جب روسٹم پہ آئے تو انہوں نے پورا تاریخ کا بتاتے ہوئے الیکشن شیڈیول کا اعلان جب حتمی جو تحریرات کی عرض میں سپریم کورٹ کے سامنے رکھا تو یہ بڑی خبر سامنے آئی کہ 11 تاریخ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اس کا تعین کیا ہے، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ فوری طور پر آپ صدر سے اس پر مشاورت کریں۔ الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس چل رہا تھا، جو وکلا ہیں انہوں نے آ کر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کو آگاہ کیا کہ ہم نے فیصلہ۔ کمبر آپ سے جاننا یہ بھی چاہیں گے کہ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ صدر مملکت سے ملاقات کریں، تو الیکشن کمیشن کا وفد جو ہے وہ صدر مملکت سے ملاقات کرنے کب جا رہا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کا وقت اب سے جو بیسکلی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس تمام معاملات میں سہولت کاری کرنی ہے، اور چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل آفس کو کہا ہے کہ آپ دونوں فریقین کے درمیان رابطہ قائم کریں۔ یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ دونوں کے درمیان کوارڈینیشن کریں۔ 10 منٹ میں ہم آرڈر سائن کر کے اس کی سرٹیفائیڈ کاپیز آپ کو پہنچا رہے ہیں، اور یہ سرٹیفائیڈ کاپیز لے کے دونوں فریقین کے درمیان
یہ رابطہ جب قائم ہو جائے گا تو آپ ان کی ملاقات کو یقینی بنائیں۔ تو اب سے کچھ دیر بعد جب یہ 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا، یہ کاپیز سائن ہو جائیں گی، تو اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے وکلا کو جب یہ کاپیز ملیں گی چیف الیکشن کمیشن کے پاس، جب یہ آفس میں جائے گی، اس کے بعد جو ہے یہ ملاقات طے پائے گی۔ اور اٹارنی جنرل اس سلسلے میں معاونت کر رہے ہیں۔ عدالت کا بڑا واضح حکم ہے کہ آج ہی کا دن ہے جو تعین کیا جائے تاریخ کا، اور ملاقات آپ پہلی فرصت میں کریں، صدر کے دروازے پر دستک دیں۔ اگر وہ دستک پر نہیں آپ کو جواب دیتے تو آپ دوبارہ سے دستک دیں۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ عدالت نے کہا کہ اگر کوئی اس جو تحریری طور پر آپ ہمیں لکھ کر دیں گے تاریخ کا اعلان اس سے مکرا، تو اس کے نتائج بھی دیکھنے ہوں گے۔ آج عدالت میں بظاہر ایک لمبی سماعت ہوئی الیکشن کیس کی، لیکن عدالت نے بالآخر اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کل جو ہے صرف آرڈر پاس کیے جائیں گے، جو بھی تحریری طور پر لکھ کر آگاہ کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، بذریعہ آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اناؤنس کرے گی۔ اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 11 فروری جو کہ دوسرا اتوار بنتا ہے فروری کا، اس میں عام انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ جی قمبر، یہ بھی بتائیے گا کہ ملاقات کا بھی کہہ دیا ہے اور الیکشن کمیشن کا جو وفد ہے وہ راضی بھی ہو گیا ہے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک صدر مملکت سے الیکشن کمیشن کے وفد نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک صدر مملکت کے وفد سے رابطہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا کیونکہ یہ سہولت کاری بیسیکلی اٹارنی جنرل آفس نے کرنی ہے، اور اٹارنی جنرل آفس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں۔ جی، سپریم کورٹ میں 90 روز میں عام انتخابات کیس کی سماعت ہوئی۔ قمبر زیدی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔